بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے علم النحو کا سبق نمبر 25 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 24 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ فصل نمبر 17 ہے اور عوامل کا بیان ہے، عوامل لفظی اور معنوی کا بیان۔ عوامل عامل کی جمع ہے، کچھ لفظی عامل ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، دکھنے میں آتے ہیں، اور کچھ جو عامل معنوی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اسی طرح سے عمل کرنے والے جو عوامل ہوتے ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں وہ ساری ان میں بیان کی جائیں گی۔ تو عوامل لفظی اور معنوی کا بیان فرماتے ہیں، عوامل اعراب کی 2 قسمیں ہیں۔ عوامل اعراب کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 لفظی اور نمبر 2 معنوی۔ لفظی عامل وہ ہے جو ظاہر لفظوں میں موجود ہو۔ لفظی عامل وہ ہے جو ظاہر لفظوں میں موجود ہو، دکھنے میں آئے، نظر آئے، جیسے علی الارضی زمین پر۔ اس مثال میں علی نے اردی کو مجرور کر دیا یعنی کسرہ دے دیا، اور جاء زیدن میں زید آیا، جاء نے زیدن کو مضموم کر دیا، جو آخر میں دیکھ رہے ہیں دال پر جو ضمہ نظر آ رہا ہے۔ لہذا پہلی مثال میں علی یہ ہے عامل ہے، اور دوسری مثال میں یہ جاء عامل ہے، اور یہ عامل لفظی ہیں جو ظاہر لفظوں میں موجود ہیں۔ پہلے نے جو ہے کسرہ دیا، مجرور کر دیا، اور دوسرے نے مضموم کر دیا۔ اب لفظی عامل ہوا تو لفظی عامل کی 3 قسمیں ہیں۔ لفظی عامل کی 3 قسمیں، نمبر 1 حروف عامل ہوا کرتے ہیں، نمبر 2 اسماء عامل ہوا کرتے ہیں، اور نمبر 3 افعال عامل ہوا کرتے ہیں۔ یعنی کبھی حروف جو ہیں عمل کریں گے، اور بعض ایسے ہیں جو اسماء عمل کرتے ہیں، اور بعض ایسے جو افعال ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں۔ سب کی ترتیب بار قسمیں بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ فصل نمبر 18 حروف عاملہ در اسم، اسم میں عمل کرنے والے حروف۔ اسم میں عمل کرنے والے حروف کون ہیں؟ فرماتے ہیں یعنی اسم پر عمل کرنے والے حروف، یعنی جو حروف اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 7 قسمیں ہیں۔ یعنی وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حروف جر۔ حروف جر جو اسم کو زیر دیتے ہیں، اور یہ 17 ہیں۔ تو اسم میں عمل کرنے والے حروف کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حروف جر، اور حروف جر کا عمل یہ ہے کہ یہ اسم کو زیر دیتے ہیں، اور یہ حروف جر 17 ہیں۔ لفظ کے اعتبار سے، لفظی عامل کے اعتبار سے تو سب برابر ہیں کہ سب کا عمل یہی ہے کہ اسم کو جر دیتے ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے ان سب کے 17 کے درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ نہ کچھ فرق ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو واو آ رہا ہے یا درمیان میں واو آ رہا ہے، یہ اصل میں یہ حروف نہیں ہے بلکہ یہ جوڑنے کے لیے ہے۔ تو اصل میں با ہے، صرف با ہے، اسی طرح تا ہے، اس طرح یہاں واو یہ والا جو درمیان میں ہے یہ حروف جر میں نہیں ہے۔ تو پہلا ہے با، دوسرا ہے تا، تیسرا ہے کاف، چوتھا ہے لام، اور 5واں ہے واو، چھٹا ہے منذ، 7واں ہے مز، 8واں ہے خلا، اور 9واں ربا، 10واں حاشا، 11واں من، 12واں عدا، 13واں فی، 14واں عن، 15واں علا، اور 16واں حتی، اور 17واں الا۔ ان سب کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے مثلا با ہے، اس کا معنی سے ہوتا ہے، تا معنی قسم کے لیے آتا ہے، کاف معنی ہوتا ہے طرح، لام یہ قسم کے لیے آتا ہے اور لیے بھی آتا ہے، واو معنی جو ہوتا ہے اور کے لیے آتا ہے اور واو بھی قسم کے لیے آتا ہے، مز اور منزو یہ جو ہوتے ہیں مدت بتانے کے لیے آتے ہیں، خلا معنی ہوتا ہے اللہ کے معنی میں ہوتا ہے، ربا معنی بہت تقلیل کے لیے آتا ہے، بہت کم، حاشا بھی جو ہے یہ اللہ کی طرح ہے، من معنی سے، عدا معنی سوائے، فی معنی میں، ان معنی یہ ہوتا ہے مجاوزت، جدائی کے لیے آتا ہے، اعلیٰ معنی پر، حتی معنی یہاں تک، الا معنی تک۔ ان سب کے یہ معنی ہوئے، لیکن لفظی اعتبار سب برابر ہیں کہ جس اسم پر داخل ہوں گے اسے زیر دیں گے۔
اب ان سب کی مثالیں 16-17 کی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ مررتو بے زیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ یہاں دیکھیں با یہ حرف جر ہے اور اسم پر داخل ہوا زید پر، اس کو اس نے زیر دیا۔ اسی طرح تاللہ لا فعلن کذا، اللہ کی قسم میں اس طرح کروں گا۔ یہ تا جو ہے یہ حروف جارہ میں سے اور یہ برائے قسم کے لیے آتا ہے۔ یہ کلمہ جلالت اللہ پر داخل ہو کر اس نے اس کو زیر دے دیا۔ اسی طرح زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے۔ یہاں کاف جو ہے یہ حرف جر ہے اور طرح کے معنی میں ہوتا ہے، اپنے اسم جو ہے اسد پر داخل ہو کر کے اس کو زیر دے دیا۔ اسی طرح الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، یہاں پر لام جو ہے یہ حرف جر ہے اور لیے کے معنی میں ہے اور کلمہ جلال پر داخل ہو کر اس نے اس کو زیر دے دیا۔ اسی طرح آگے واللہ لا فعلن کذا، اللہ کی قسم میں اس طرح سے کروں گا۔ یہاں واو جو ہے برائے قسم ہے اور کلمہ جلالت پر داخل ہو کر اس نے اس کو زیر دے دیا۔ زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ یہاں فی جو ہے میں کے معنی ادا کر رہا ہے اور اسم دار پر داخل ہو کر اسم کو دار کو اس نے زیر دے دیا۔ آگے ہے سالتو عن امرن، میں نے اس سے ایک کام کے بارے میں پوچھا۔ تو ان جو ہے بارے میں تعلق کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ ان حرف جر ہے اور جو اسم جو ہے امر پر داخل ہو کر اس کو اس نے زیر دے دیا۔ اسی طرح قامہ زید علی السطح، زید چھت پر کھڑا ہوا۔ یہاں پر علی جو ہے یہ حرف ہے اور یہ داخل ہوا سطح پر، یہ اسم پر داخل ہو کر اس نے اس کو زیر دے دیا۔ تو لفظی اعتبار سے سب کا عمل کیا ہے؟ برابر ہے۔ اسی طرح ما رأیتو منذ یوم الجمعۃ، میں نے اسے جمعے کے دن سے نہیں دیکھا۔ یہاں منذ جو ہے یہ داخل ہوا یوم اسم پر اور اسم پر داخل ہو کر یوم کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میم پر کسرہ ہے اور آخری حرف ہوتا ہے جو محل اعراب ہوتا ہے، پہچاننے کی جگہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہے جاءنی قوم خلا زیدن، میرے پاس سوائے زید کے ایک قوم آئی۔ یہاں پر خلا جو ہے حرف جر ہے اور اپنے بعد والے واقع ہونے والے زید کو اس نے مجرور کر دیا۔ اس کے بعد ہے رب عالم یعمل بعملی، بہت ہی کم عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں ربا جو ہے حرف جر ہے جو داخل ہوا اپنے اسم عالم پر، اس نے اس کو بعد والے کو زیر دے دیا۔ آگے ہے جان القوم حاشا زیدن، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ حاشا کا بھی عمل یہی ہے کہ اپنے اسم پر داخل ہو کر کے اسم کو زیر دیتا ہے، لہذا اس نے جو ہے حاشا نے زید کو زیر دے دیا۔ اس کے بعد ہے جان القوم عدا زیدن، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ یہاں دیکھیں عدا یہ حرف جر ہے اور داخل ہوا اپنے اسم زید پر، اس نے زید کو مجرور کر دیا۔ اسی طرح سرتو من الہندی الی المدینہ، میں ہندوستان سے مدینہ گیا۔ یہاں پر جو ہیں وہ دو حرف جر ہیں، پہلا داخل ہے من جو ہے اور دوسرا حرف جر الہ ہے اور دونوں اسم پر داخل ہیں۔ پہلے والے نے ہند کو جو ہے زیر دے دیا اور دال آخر میں مجرور ہے، اور دوسرے والے نے مدینہ کو جو ہے زیر دے دیا، آخر میں جو دیکھیں تا یہاں مجرور ہے۔ آگے اکلت السمکۃ حتی راسیہ، میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر۔ یہاں راسیہ جو ہے یہ مجرور ہے حتی کی وجہ سے، اور حتی یہ حرف جر ہے، اپنے بعد والے کو اس نے مجرور کر دیا۔ اسی طرح ما جانی زید منذ 5 ایام، میرے پاس زید 5 دن سے نہیں آیا۔ یہاں پر جو ہے مز جو ہے یہ حرف جر ہے اور اسم پر داخل ہوا خمسہ پر، تو اس پر داخل ہو کر کیا کر دیا؟ اس نے زیر دے دیا۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ یہ 17 جو ہیں یہ لفظی اعتبار سے تو سب عمل میں برابر ہیں کہ اپنے اسم کو زیر دیتے ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے آپ نے دیکھا ان کے اندر کچھ نہ کچھ فرق موجود ہے۔ یہ ہوئی حروف عاملہ، وہ جو اسم میں عمل کرتے ہیں۔ 17 قسمیں تھیں، وہ 7 قسمیں تھیں، ان میں سے پہلی والی قسم حروف جارہ جو 17 تھے اس کا بیان ہو گیا۔ دوسری قسم ہے حروف مشبہ بالفعل۔ حروف مشبہ بالفعل کا عمل سننے کی، یہ اپنے اسم مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو منصوب کرتے ہیں اور خبر کو مرفوع کرتے ہیں، اور یہ 6 حروف ہیں۔ فرماتے ہیں حروف مشبہ بالفعل جو اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور یہ 6 حروف ہیں۔ نمبر 1 انا اور آنا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعلہ، اسم کے ناصب ہیں یعنی اسم کو نصب کرنے والے ہیں، وہ رافع خبر کے دائمہ اور ہمیشہ خبر کو رفع کرنے والے ہیں۔ ان کا لفظی عمل تو یہی ہے، سب برابر ہیں۔
اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع کرتے ہیں، لیکن معنی کے اندر ان کے فرق ہوتا ہے۔ ان سب کی مثالیں 6 کی پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں انا زیدن قائم، بے شک، انا کا معنی ہوگا بے شک زید کھڑا ہے۔ یہاں انا داخل ہوا زید اور قائم پر، یہ دونوں مبتدا خبر تھے، تو انا نے اپنے اسم زیدن کو منصوب کر دیا، دال دیکھ رہے ہیں آخر میں 2 زبر ہیں، اور قائمن جو اس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہے، 2 پیش آخر میں۔ دوسرا ہے بلغنی انا زیدن منطلقن، بلغنی مجھے خبر پہنچی زید کے چلے جانے کی خبر پہنچی۔ یہاں پر جو ہے بلغ فعل ہے، نون وقع یا متکلم ہے، اور انا زیدن منطلقن یہ پورا جملہ ہو کر کے بلغہ کا فاعل ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ انا یہ کے کا معنی ادا کر رہا ہے، اور یہ داخل ہوا زید منطلقن پر، یہاں زید کو منصوب کر دیا کہ جو کہ اسم ہے، اور خبر جو ہے مرفوع ہے اس کی۔ آگے کاننا زیدن اسدن، کاننا کا معنی ہوتا ہے گویا کہ، کاننا زیدن گویا کہ زید شیر ہیں۔ یہاں پر جو ہے کاننا داخل ہوا زید اور اسد پر، جو اصل میں مبتدا خبر تھے، اور اسم کو اس نے منصوب کر دیا زیدن ہو گیا، اور خبر اپنے کیا ہے مرفوع ہے اسدن۔ یہ کاننا زیدن اسدن گویا کہ زید جو ہے شیر ہے۔ یہاں دیکھیں معنی میں فرق ہو گیا، تینوں کے معنی فرق ہو جاتا ہے لیکن لفظی عمل برابر رہتا ہے۔ چوتھا ہے غابہ زید لاکنہ بکرن حاضر، زید غائب ہو گیا لیکن بکر موجود ہے۔ یہاں لاکنہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ داخل ہوا اپنے اسم پر، نصب دے دیا بکرن کو اور خبر کو رفع دیا اس نے۔ آگے لیتا بکرن قائم، کاش، لیتا کا معنی ہوگا کاش بکر کھڑا ہوتا۔ یہاں پر جو ہے لیتا یہ اس کا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اسم و خبر پر داخل ہوا، اسم کو منصوب کر دیا زیدن کو، اور قائمن اس کی خبر ہے جو مرفوع ہے۔ آگے لعل السلطان یکرمنی، شاید کہ بادشاہ میری تعظیم کرے۔ یہاں لعل حروف مشبہ بالفعل میں سے اپنے اسم پر داخل ہوا تو اس کو منصوب ہے، اور یکرمنی پورا جملہ ہو کر اس کی خبر ہے۔ جملے میں اعراب ظاہر نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں محلاً مرفوع یا محلاً منصوب وغیرہ اسے کہا جاتا ہے۔ تو یکرمنی پورا جملہ ہے، اور محلاً یہ مرفوع ہے۔ یہ 2 بیان ہوئے، یعنی حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں، ایک حروف جارہ اور دوسرا حروف مشبہ بالفعل۔ تیسرے جو ہیں وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں، ان میں سے جو ہے ما اور لا ہے۔ یہ ما اور لا کیا کرتے ہیں؟ یہ جو عمل کرنے میں لیسا کے مشابہ ہیں، یعنی عمل کرنے میں لیسا کے یہ مشابہ ہوا کرتے ہیں، اور جس طرح لیسا جو ہے اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتا ہے، ایسے یہ بھی اپنے اسم کو رافع ہیں اور خبر کے نصب کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں فرماتے ہیں ما اور لا جو عمل کرنے میں لیسا کے مشابہ ہیں، ما اور لا کا ہے عمل انا اور انا کے خلاف۔ انا اور انا کے خلاف کیسے ہیں کہ انا اور انا کا اسم تھا، اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع کر رہے تھے، اور ان کا عمل ایسے ہوگا کہ یہ اپنے اسم کو رفع کریں گے اور خبر کو نصب کریں گے۔ تو یہ جب ما اور لا ہے عمل انا اور انا کے خلاف، اسم کے رافع ہیں، یہ ناصب خبر کے ہیں صدا، یعنی اسم کو رفع کرتے ہیں اور خبر کو نصب کرنے والے ہیں صدا۔ اب اس کے بعد جو ہے مثالیں یہاں پر دیکھیے دونوں کی۔ اچھا تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے ما اور لا میں، کہ ما جو ہے نکرہ اور معرفہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، اور لا کا دخول جو ہے صرف نکرہ پر ہوتا ہے۔ اور اب فرماتے ہیں ما زید قائمن، زید کھڑا نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں ما مشابہ بلیسا ہے، اور زیدن اس کا اسم ہے جو مرفوع ہے، اور قائمن اس کی خبر ہے جو منصوب ہے۔ آگے لا رجل ظریفن، کوئی بھی مرد عقل مند نہیں ہے۔ یہاں لا مشابہ بلیسا ہے، اور رجل اس کا اسم ہے جو مرفوع ہے، اور ظریفن اس کی خبر ہے جو منصوب ہے، یعنی زید کھڑا نہیں ہے اور مرد عقل مند نہیں ہے۔ یہ 3 صورتیں ہوئیں جو حروف اسم میں عمل کرتے ہیں، اس کی 3 صورتیں۔ چوتھی قسم بیان کر رہے ہیں یہاں پر لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع کرتا ہے۔ اب لائے نفی جنس، اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے، اس لا کا اسم اکثر مضاف ہوتا ہے اور منصوب اگر استعمال ہوتا ہے، اور خبر اس کی کیا رہتی ہے؟ مرفوع رہتی ہے، اور خبر مرفوع رہتی ہے۔ جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار، مرد کا کوئی غلام گھر میں عقل مند، ظریف فی الدار، مرد کا کوئی عقل مند غلام جو ہے گھر میں موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کا اسم جو ہے غلام یہ مضاف ہے رجل کی طرف، اور
اور اس کا جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، جیسے ظریف دیکھیں یہاں پر پورا جملہ خبر بنے گا تو یہ مرفوع ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ تو لا نفی جنس کا بیان ہوا، اب اسی میں ایک چیز بیان کر رہے ہیں، اور اگر اسم نکرہ مفردہ ہو، اور اگر اسم نکرہ ہو مفرد ہو، نکرہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معرفہ نہ ہو، اور مفرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو۔ اور اگر اسم نکرہ مفرد ہو تو فتح پر مبنی ہوتا ہے، جیسے لا رجلا فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں، یہاں رجلا جو ہے اسم علاقہ اور یہ فتح پر لام پر مبنی ہے۔ اور اگر بعد لا کے معرفہ ہو، یہ تو نکرہ تھا، اور اگر لا کے بعد معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کا دوبارہ لانا ضروری ہوگا۔ اور اگر بعد لا کے معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کا دوبارہ لانا ضروری ہوگا، اور لا کچھ عمل نہیں کرے گا بلکہ یہ دونوں مبتدا و خبر کی بنیاد پر دونوں مرفوع ہوں گے، اور لا کچھ عمل نہیں کرے گا اور معرفہ مبتدا کی حیثیت سے مرفوع ہوگا۔ معرفہ جو ہے وہ مبتدا کی حیثیت سے مرفوع ہوگا، جیسے مثال لا زید عندی ولا عمر، یہاں پر لا کے بعد جو ہے زید واقع ہوا اور یہ اسم ہے، معرفہ ہے، تو اب دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کی تکرار ہوئی، یہاں پر امر کے ساتھ لا کی تکرار ہوئی، اور یہ دونوں جو ہیں معرفہ مبتدا کی حیثیت سے مرفوع ہوں گے، مرفوع ہیں، لا سے ان کا کچھ بھی عمل نہیں ہے۔ زید میرے پاس ہے اور لا امر لا زید عندی، زید میرے پاس نہیں ہے اور بکر موجود نہیں ہے۔ اب یہ ایک مثال نکرہ کی بیان کر رہے ہیں، چونکہ یہاں پر لا خالد ہاؤنا ولا سعید، یہاں نہ خالد ہے اور نہ سعید ہے، یہاں دیکھیں یہاں عمل نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کے بعد واقع ہونے والا اسم ہے اور معرفہ ہے، اس لیے یہ لا جو ہے عمل نہیں کر رہا ہے۔ سعید پر بھی عمل نہیں کر رہا ہے، اس لیے دونوں جو ہیں وہ تنوین کے ساتھ مرفوع ہیں۔ اور اس کو یوں سمجھیں کہ جب دو معرفہ کا کسی جگہ نہ ہونا بتایا جائے، اور اس کو یوں سمجھیں کہ جب دو معرفہ کا کسی جگہ نہ ہونا بتایا جائے تو اس ترکیب کے ساتھ بتائیں کہ لا دو بارہ ہر معرفہ کے شروع میں لائیں۔ تو جب یہ ساری صورت ہے کہ بتائیں کہ جب دو معرفہ کسی جگہ نہ ہونا بتایا جائے تو اس ترکیب کے ساتھ بتائیں کہ لا دوبارہ ہر معرفہ کے شروع میں لائیں، اور معرفوں کو رفع کے ساتھ پڑھیں، معرفوں کو رفع کے ساتھ پڑھیں تو اس صورت میں جو ہے اچھا ہوگا۔ اور اگر دو نکرہ کا نہ ہونا ظاہر کریں، اور اگر دو نکرہ کا نہ ہونا ظاہر کریں تو دونوں کو 5 طرح کہہ سکتے ہیں۔ دو نکرہ کا نہ ہونا ظاہر کریں تو دونوں کو 5 طرح پڑھ سکتے ہیں، دونوں اسموں کو۔ جیسے مثال ہے لا رجلا فی الدار ولا امرأتن ولا امرأۃ، یہاں لا نفی جنس داخل ہوا نکرہ پر تو اس رجلا کو مبنی برفتح اور اسی طرح امرأت کو مبنی برفتح پڑھ سکتے ہیں۔ نکرہ کا نہ ظاہر ہونا ظاہر کریں تو 5 طرح پڑھ سکتے ہیں، ان میں سے پہلی صورت یہ کہ دونوں فتح پر مبنی پڑھے جائیں۔ اس کے بعد یہاں پر دوسری صورت بیان کر رہے ہیں لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، تو یہاں پر پہلے کو مرفوع ہونے کی بنیاد پر مرفوع اور دوسرے کو بھی مرفوع ہونے کی بنیاد پر رفع پڑھیں۔ پہلے اسم کو رفع دے رہے ہیں تو دوسرے کو بھی رفع دیں گے، لیکن لا رجل یہ نکرہ ہے تو اس کو رفع دیے تو امرأۃ کو بھی رفع دیں گے، اور دونوں نکرہ ہیں۔ تیسری مثال ہے لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، یہ مثال ہے اگر پہلا اسم نکرہ کو فتح دیں تو دوسرے والے پر، اگر پہلے اسم نکرہ کو فتح دیں تو دوسرے والے پر نصب پڑھیں گے، اگر پہلے والے اسم کو دیا تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پر پہلے والے اسم کو نکرہ و مفرد و فتح دیا تو اب دوسرے والے کو نصب پڑھیں امرأتن کو۔ چوتھی مثال ہے لا رجل فی الدار ولا امرأتن، پہلے والے اسم رجلہ کو جو ہے وہ فتح دیا تو دوسرے والے کو مرفوع پڑھ رہے ہیں، دوسرے والے کو رفع پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح نمبر 5 ہے لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، آپ پہلے والے اسم کو رفع دے رہے ہیں تو دوسرے والے جو ہے امرأت کو جو ہے یہاں پر فتح دے رہے ہیں، پہلے اسم کو رفع دے رہے ہیں تو دوسرے والے کو فتح یہاں دے رہے ہیں فتح،
لا پہلے اسم کو رفع، جیسے لا حول ولا قوت، یعنی لا حول اور ولا امراتن، تو یہ پڑھ سکتے ہیں اسے حول ولا قوت ولا، اسی طرح ولا امراتن، تو لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، یہاں پہلے والے کو مرفوع پڑھیں، پہلے والے کو مرفوع پڑھے تو دوسرے والے کو فتح دے دیں گے، یہاں دے دیا دیکھیں، یہ اس طرح ہوا، چار قسمیں ہوئیں آپ کی۔ اس کے بعد ہے نمبر 5ویں قسم ہے حروف ندا۔ حروف ندا یہ 5ویں قسم ہے اس کی، اسم میں عمل کرنے والے حروف میں سے 5ویں قسم ہے حروف ندا۔ حروف ندا کیا ہوتے ہیں؟ حروف ندا جو منادا مضاف کو نصب کرتے ہیں، حرف ندا جس پر داخل ہوگا اس کو منادا کہتے ہیں، تو منادا مضاف کو نصب کرتے ہیں، اور حروف ندا یہ 5 ہیں۔ نمبر 1 یا، نمبر 2 ایا، نمبر 3 حیا، اور نمبر 4 ای، اور نمبر 5 حمزہ۔ جیسے یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، یہاں پر یہ حرف ندا یا داخل ہوا اور اس نے اپنے یہ عبد کو مضاف ہے اس کو کیا کر دیا؟ نصب دے دیا، یا عبد اللہ۔ ایون، ای اور آ، حمزہ، ای اور حمزہ یہ نزدیک کے لیے ہیں، یعنی نزدیک کی والی چیز کو اگر پکارنا مقصود ہو تو وہاں اس کے لیے استعمال ای اور حمزہ کا کریں گے، اور ایا اور حیا دور کے لیے، اگر کوئی دور کی چیز ہو تو اس کو پکارنے کے لیے جو ہے وہ ایا اور حیا کا استعمال کریں گے، اور یا جو ہے یہ عام ہے، یعنی قریب والے کو پکارنا ہو تب بھی پکار سکتے ہیں یا کے ذریعے سے، اور دور والے کو پکارنا ہو تب بھی یا کے ذریعے پکار سکتے ہیں۔ تو یہ حروف ندا 5 ہوئے۔ تو اسم میں عمل کرنے والے حروف کی 5ویں قسم ہوئی حروف ندا۔ 6ٹھی قسم ہے واو بمعنی ما، جو واو ما کے معنی میں ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ حروف میں سے اور اسم میں عمل کرتا ہے۔ جیسے استوى الماء والخشبۃ، یعنی جس کو ہم مفعول معو بھی کہتے ہیں، استوى الماء والخشبۃ، پانی جو ہے وہ لکڑی کے ساتھ برابر ہو گیا۔ یہاں واو جو ہے واو بمعنی ما ہے، اور اس نے خشبتا کو جو ہے نصب دیا۔ مفعول معو جو ہوتا ہے واو بمعنی ما، تو یہاں دیکھیں واو جو ہے یہ حروف ہے اور اسم پر داخل ہوا، اسم پر عمل کر رہا ہے۔ 7ویں قسم ہے جو حروف اسم میں عمل کرتے ہیں، ان میں سے الا ہے۔ الا جو حرف استثناء ہے، یہ اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نصب ادا کرتا ہے۔ الا جس پر داخل ہوگا وہ اپنے اسم کو نصب کرے گا، جیسے جال قوم الا زیدن، قوم آئی سوائے زید کے، یہاں پر جو ہے الا داخل ہوا زید اسم پر، اپنے زید اسم کو نصب دے دیا۔ تو یہ حروف کا حروف کا بیان تھا جو اسم میں عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم تھی آپ کے سامنے حروف جارہ، اور دوسری قسم تھی حروف مشبہ بالفعل، اور تیسری تھی ما لا مشابہ بلیسا کا اسم، اور چوتھی تھی لائے نفی جنس، 5ویں تھی آپ کے سامنے جو ہے حروف ندا، 6ٹھی واو بمعنی ما، اور 7واں الا تھا۔ تو یہ جو سبق تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 25 علم النحو کا حروف کا بیان آج آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نامی کو سبسکرائب کریں، اور اپلیکیشن ہمارے گلیز مصباحی کو آپ پلے اسٹور سے جا کر کے ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں سے آپ کی سارے ویڈیو شروحات وغیرہ آسانی سے دستیاب ہو سکیں گی۔ اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔